اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں بار بار آتا ہے۔ سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ حشر وغیرہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد مدتوں تک دنیا میں بسی اور حضرت نوح علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے رہے۔ ایک خدا کو مانتے رہے اور اسی کی عبادت کرتے رہے، اس کے سوا کسی اور کو معبود نہیں مانتے تھے۔ اور آہستہ آہستہ پھر ان کے دلوں میں مدتوں بعد ان کے دلوں میں شیطان آ گیا، اور پھر شیطان نے ان کو بہکانا شروع کر دیا۔ پھر وہ بتوں کی پوجا پر لگا دیا۔ خدا تعالیٰ جو اپنے بندوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے، اس نے پھر حضرت ہود علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا، لوگوں کی بھلائی اور رہنمائی کے لیے، کہ وہ ان کو وہ سیدھا رستہ دکھائے، ان کو سیدھے راستے پر چلائے، ان کو ایک خدا کے بتائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے حضرت ہود علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا، اور انہوں نے اپنی قوم سے جو عاد کہلاتی تھی، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان کو اللہ تعالیٰ کا بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہی تمہارا ایک رب ہے، اسی نے تم کو پیدا کیا ہے۔ میں تم سے اس وعظ و نصیحت کے بدلے کوئی مزدوری یا اجرت نہیں مانگتا، مجھے اس کا بدلہ تو وہ دے گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اور اے میری قوم، تم اپنے رب سے بخشش مانگو اور اس سے توبہ کرو، وہ تمہارے لیے مینا برسائے گا، یعنی بارش برسائے گا، جس سے تمہارے باغ، جس سے تمہارے کھیت اچھے ہو جائیں گے اور تمہاری طاقت بڑھا دے گا۔ وہ بولے کہ اے ہود، ہم تمہارے کہنے سے اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے، تم کوئی نشانی دکھاؤ۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بتوں میں سے کسی نے تم پر آسیب کر دیا ہے اور تم دیوانے ہو گئے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ تم سب مل کر میرے لیے جو تدبیر کرنی چاہو کر لو، اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ میں خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے۔ میرے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو پیغام بھیجا تھا وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا۔ اگر تم میرا کہنا نہ مانو گے تو اللہ پاک تمہاری جگہ اور لوگوں کو بسا دے گا، اور تم خدا تعالیٰ کا کچھ نقصان نہ کر سکو گے۔ اس پر ان کی ایک قوم نے کہا، ہر روز تو ہمیں خدا کے عذاب سے ڈراتا ہے، جا اپنے خدا سے کہہ کہ ہم پر عذاب نازل کرے اور اس میں ہرگز دیر نہ کرے۔ حضرت ہود علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے وہ غریب اور کمزور تھے، اور جو کافر تھے وہ مالدار اور سردار تھے۔ ان سب نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ آسمان پر ایک بادل نمودار ہوا، جسے دیکھ کر یہ سب سمجھے کہ بارش ہونے والی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ یہ عذاب ہے، چنانچہ وہ اپنے بندوں کو لے کر جو ان پر ایمان لائے ہیں، جنہوں نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ان کو لے کر بستی سے باہر چلے جائیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام ان کو لے کر بستی سے باہر چلے گئے۔ اس بادل کے بعد آندھی آئی، 8 دن اور 7 رات تک متواتر چلتی رہی، یہاں تک کہ سب کافر مر گئے اور نیست و نابود ہو گئے۔ اور اس طرح ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے زمین سے کافروں اور مشرکوں سے خالی کر دی۔ اور اس طرح حضرت ہود علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے وہ بچ گئے، اور جو ایمان نہیں لائے تھے وہ نیست و نابود ہو گئے، ختم ہو گئے۔ ایک ہی اللہ ہے اور اسی کی عبادت کرنی ہے، اس کو ماننا چاہیے، اس پر یقین رکھنا چاہیے، اور اس پر یقین رکھنا چاہیے کہ قیامت آنی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ اس پر ہمیں یقین، اور پھر ہمارا دین اور اسلام قائم ہے۔ صدق اللہ